احمد مشتبہ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا۔ آپ کے حضور گوہربار میں ہدیات عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اور آپ کی بخت فروزی اور خوش نصیبی ہے کہ میں اور آپ آج کے اس پاکیزہ دن میں اللہ کے گھر میں حاضری کی سعادتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے بخشش و مغفرت کا سبب اور سامہ بنائے۔ آمین۔ سفر المظفر کا مہینہ رواں دواں ہے۔ اس مہینے کو خصوصی نسبت حاصل ہے اولیاء کرام مشائخ اعظام کے ساتھ، اللہ کے نیک اور پاکیزہ برگزیدہ بندوں کے ساتھ۔ اس کو ماہ عروس بھی کہتے ہیں، یعنی عروس کا مہینہ۔ اکثر بزرگان دین کے جو عرس ہوتے ہیں وہ اسی مہینہ میں ہوتے ہیں۔ مثلاً پنجاب کے راجہ و مہاراجہ، لاہور کے دیس کے لیڈر اور حکمران، قدوۃ السالکین، عمدۃ الواصلین، برہان الواصلین، حضور سیدی فیض عالم داتا گنج بخش علی حجویری، آپ کا عرس پاک 18، 19، 20 کو سفر کے مہینے میں منعقد پذیر ہوتا ہے۔ اسی طرح حضور سیدی اعلیٰ حضرت کا 25 سفر کو عرس ہوتا ہے۔ اسی طرح حضور سیدی مجدد الفسانی رحمہ اللہ، شیخ احمد سرہندی فروقی رحمہ اللہ، آپ کا عرس پاک بھی اسی مہینہ میں ہوتا ہے۔ تو اس مہینے کو ایک خاص نسبت اور قرب حاصل ہے اولیاء کرام مشائخ اعظام اولیاء کبار کے ساتھ۔ آج کی اس مختصر سی نشست میں اولیاء اللہ کے ساتھ دوستی کے جو فوائد اور ثمرات ہیں اس حوالے سے کچھ معروضات میں آپ کی گوش گزار کروں گا، کیونکہ مادیت زدہ زمانہ ہے۔ آج کل حالات ایسے بن چکے ہیں کہ گھر کے اندر رہنے والے 4 سے 5 لوگ بھی آپس میں ان کا سلسلہ منقطع ہے۔ بات چیت ایک دوسرے سے نہیں ہو رہی، ایک دوسرے کے ساتھ ہم کلامی نہیں، ہر بندہ اپنے اپنے معاملات میں مستغرق نظر آتا ہے۔ معاملات سے ہٹ کے بھی ٹیلی فون ایک ایسی بیماری ہے جہاں اس کے فوائد ہیں وہاں نقصانات بھی ہیں۔ ایک کمرے کے اندر 5 لوگ بیٹھے ہیں تو پانچوں کے پانچوں اپنی دنیا میں مگن ہیں، اور ملک پاکستان آپ کے سامنے معاشی رہروی کا شکار بھی ہے۔ ہر بندہ رونا روتا ہے مہنگائی کا۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ مہنگائی ہے بھی صحیح۔ تو اس پرفتن دور میں ضرورت اس امر کی ہے کہ کوئی ایسی چیز بتائی جائے، کوئی ایسی چیز لوگوں کے سینوں میں راسخ کی جائے جس سے لوگوں کو قلبی سکون میسر آئے، روحانی سکون میسر آئے، یعنی وہ ڈپریشن کا جو شکار ہیں وہ ڈپریشن ختم ہو۔ ہر ٹائم جو مہنگائی کا لاوا پک رہا ہے لوگوں کے ذہنوں کے اندر، اس سے تھوڑا سا نکل کر کوئی بندہ روحانیت کی جانب بھی سوچے، قیامت کے بارے میں بھی سوچے، دین کے بارے میں بھی سوچے، اولیاء مشائخ کی ان کی محبت کے بارے میں بھی سوچے۔ تو ضرورت ہے کہ اس جانب کی جو پہلی سیڑھی ہے وہ اولیاء اللہ کا قرب ہے۔ اولیاء اللہ کا قرب حاصل ہوگا تو اولیاء کی مجلس تک جائیں گے۔ اولیاء کی مجلس میں پہنچ گئے تو پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے چلتے ایک وقت آئے گا ہم اللہ کے حضور اللہ کی توحید کو بھی پا لیں گے۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 67 میں نے
تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ یہ 25 سپارہ میں ہے، یہ مکی صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ایک بہت بڑی حقیقت کو بیان کیا، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، کہ وہ بڑا نازک دن ہونا ہے۔ مقدارہ یومئذ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا۔ فمن ثقلت موازینہ، اور پھر وہ میزان بھی بڑا سخت لگے گا۔ ایک میزان کے اندر ایک ذرے کی بھی کمی پیشی نہیں ہوگی، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، اور اتنا سخت دن ہوگا کہ یومئذ بعضهم لبعض عدو، لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ دنیا کے اندر بڑے قریبی اور جگری دوست جن کے علاوہ آج ایک منٹ نہیں گزر پاتا، وہ لوگ بھی اس دن ساتھ چھوڑ جائیں گے، اور وہ اس دن کی رعنائی ایسی ہوگی کہ ہر بندہ چاہے گا کاش میرا کچا چھٹا آج کسی دوسرے کے کندھے پہ لاد دیا جائے، کاش آج مجھ سے پوچھ گچھ نہ ہو، آج میرے جو اعمال کی پوچھ گچھ ہے وہ کسی اور سے ہو جائے۔ بڑے قریبی سے قریبی دوست و دوست رہ گئے۔ یہ حقیقت اللہ نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر بیان کی، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، کہ قیامت کا دن اتنا سخت دن ہوگا کہ یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی بھائی کے بازو ہوتے ہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ فرماتا ہے بھائی بھی ہاتھ اٹھا دیں گے۔ بھائی کہیں گے بھائی آج ہمیں تو اپنی فکر پڑی ہوئی ہے، وَأُمِّهِ، اور کائنات عالم کا سب سے بڑا رشتہ اور اتنا گوڑا رشتہ ماں کا رشتہ، لوگ چاہے جتنے مرضی ظلم و ستم کر لیں، جتنا مرضی لوگوں کی نظر میں بندہ گر جائے، لیکن ماں کہتی ہے میرا تو یہ لال اور میرا ہیرا ہے۔ لیکن قیامت کا دن اتنا سخت دن ہوگا کہ ماں بھی کہے گی بیٹا آج میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتی، آج مجھے اپنی پڑی ہوئی۔ وہ ابھی، اور باپ بھی ہاتھ کھڑے کر دے گا، وصاحبتی، یتا کہ زوجہ شریک حیات جو دکھ درد کی سانجھی اور شریک ہوتی ہے، بیوی بھی اس دن کہے گی کہ آج اپنی تاری آپ ہی ترنی ہے، آج نہ میں تیرے لیے کچھ کر سکتی ہوں نہ تو میرے لیے کچھ کر سکتا ہے۔ و بنی، اور بیٹے اولاد جس کے لیے انسان کیا کچھ نہیں کرتا۔ 4 پہر جو گزرتے ہیں، 8 پہر گزرتے ہیں، اس کے لیے کھانے کے لیے تو ہمیں صرف 3 وقت کی روٹی ہوتی ہے نا، 3 وقت کا کھانا ہمیں ضرورت ہوتا ہے، پہننے کے لیے کپڑے ضرورت ہوتے ہیں، رہنے کے لیے رہائش کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن انسان اس کے باوجود کتنے جتن کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، بینک بیلنس بناتا ہے، کوٹھیاں کاریں بنگلے خریدتا ہے، اور بینک بیلنس بنا کے اولاد کے لیے چھوڑتا ہے تاکہ اولاد میرے پیچھے کسی اور کی محتاج نہ بنے۔ فیکٹری میں یا دیگر فارم میں اوور ٹائم لوگ لگاتے ہیں تاکہ اولاد سکھی ہو جائے، لیکن وہ اولاد بھی و بنی، اولاد بھی اس دن ہاتھ کھڑے کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وہ حقیقت ہے جس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن کسی نے کوئی کام نہیں آنا، انسان کے اپنے اعمال نے کام آنا ہے، کوئی یار دوست کام نہیں آئے گا۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کو اللہ نے بیان کیا۔ ماں کام نہیں آئے گی، باپ کام نہیں آئے گا، زوجہ شریک حیات کام نہیں آئے گی، اولاد کام نہیں آئے گی۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے مالک لم یزل، اتنا کٹیل اور اتنا سخت اور اتنا سختی والا دن، اگر اس دن کوئی کام نہ آیا تو ہمارا تو کام ختم ہو جائے گا، ہمیں تو اپنے اعمال پہ بھی کوئی فخر نہیں ہے۔ اعمال جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، ہر بندہ مجھ سمیت ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں ہم کتنے پانی میں ہیں۔ اعمال پہ آئی تو ہم تو پہلے مرحلے میں پیچھے دھتکار دیے جائیں گے۔ میزان لگ گیا تو اللہ کا میزان جو ہے وہ بڑا سخت ہے،
اللہ کی پکڑ جب آتی ہے ان بطش ربک لشدید، وہ تو بڑی سخت پکڑ ہے، وہ چھوٹ دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، نہیں پکڑتا یہ کام بھی میرا بندہ کر لے، ہو سکتا ہے یہ کام ہو، اس کام کے بعد میری جانب لوٹ آئے، اس کام کے بعد لوٹ آئے، لیکن چھوٹ دیتا ہے، لیکن جب وہ پکڑتا ہے تو پکڑ بڑی سخت آتی ہے۔ یہ سارے معاملات گزرنے کے باوجود سوال پیدا ہوتا ہے اتنا سخت دن، اور ہیں بھی ہم محبوب کی امت میں، اور حضور کے محبت کا، توحید کی محبت کا علم بھی اور دم بھی ہم بھرتے ہیں، تو پھر اتنا سخت دن ہوگا تو مالک ہم تو پھر اس دن ہمارا دن تو نہیں ہوگا، لیکن اللہ فرماتا ہے ایسا بھی نہیں ہے، وہ دن تو میرے محبوب کی عظمت کا دن ہے۔ محبوب کی عظمت تو تبھی ہوگی جب تم سارے عظمت کو دیکھنے والے موجود ہوگے۔ تو عرض کرتے ہیں مالک لم یزل، کوئی ایسا طریقہ، ایسا وسیلہ ہے، باقی سارے رشتے تو دشمن ہوں گے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، عدو کا مطلب دشمن ہوتا ہے عربی میں، یہ سارے رشتے دشمن بن جائیں گے۔ مالک کوئی ایسا رشتہ ہوگا، آج ہماری ینگ جنریشن یوٹیوبر مفتی اور فیس بک اور سوشل میڈیا کے مفتیوں نے اس کو گھن چکر میں مبتلا کر کے رکھ دیا ہے کہ اولیاء کے پاس تو جانا نہیں چاہیے، صرف اللہ، مدد صرف اللہ کرتا ہے، صرف وسیلہ تو آج کے نعوذ باللہ معاذ اللہ آج کی اس کائنات میں ہم محمد مصطفیٰ کا بھی نہیں دے سکتے، نعوذ باللہ، نقل کفر، کفر نباشد۔ اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا یہ سارے رشتے دشمن ہوں گے، جیسے آج ہمارے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اللہ پاک خود فرماتے ہیں پتہ نہیں وہ یہ پیچھے والا آیت کا حصہ پڑھتے ہیں، اگلے والا حصہ ہی بھول جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا سین ہے، اور سمجھانے والے تو بھولے ہی بھولے ہوتے ہیں، سمجھنے والی عقل سے پیدل ہو جاتے ہیں، وہ بھی عقل سے کام نہیں لیتے۔ آیا میں اس کی بات کو سن کے اس کو فالو کر رہا ہوں، اللہ نے مجھے عقل سلیم دیا ہے، اللہ نے مجھے فطرت پہ پیدا کیا، ذرا میں خود سرچ کر لوں، تحقیق کر لوں، ریسرچ کر لوں۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ سارے رشتے تو دشمن ہو جائیں گے، قیامت کے دن کوئی کام نہیں آئے گا۔ مالک کوئی کام آ بھی سکے گا کہ نہیں، یا کوئی میں ساری کائنات شامل ہے؟ اللہ فرماتا ہے نا ایسا ہرگز نہیں ہے، الا المتقون، جو میرے پرہیزگار بندے ہوں گے، جو میرے دوست ہوں گے، قیامت کے دن وہ کام آئیں گے۔ سبحان اللہ، ان کی زبان ہلنے کی دیر ہوگی، اللہ لوگوں کے بیڑے پار فرما دے گا۔ صرف متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، اولیاء ہوں گے، علماء ہوں گے خالصتاً، اور انبیاء، صدیقین، شہداء، صلحاء، یہ سارے نیک متقی لوگوں کی فہرست میں آتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا متقی لوگ جو ہیں کل قیامت کے دن بھی کام آئیں گے، متقی لوگ کام آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو جب متقی لوگوں نے کام آنا ہے تو آج کے اس مادیت زدہ دور میں جب فتنے عروج پہ ہیں، افتراق عروج پہ ہے، راہ روی کا شکار ہے معاشرہ اور زمانہ، ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ اپنا میل جول رکھیں، ایسے لوگوں کے ساتھ اپنی دوستی رکھیں جو اس دنیا میں بھی کام آئے گی اور اس دنیا میں بھی کام آئے گی۔ میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا بے وقوف ہے وہ شخص جو کہتا ہے میرا تعلق بزنس مین کے ساتھ ہو جائے، میرا تعلق فلاں کے ساتھ ہو جائے، فلاں کے، اچھا ایسا بھی ہرگز نہیں ہے بزنس مین ولی نہیں ہو سکتا، بزنس مین بھی ہو سکتا ہے، بزنس مین بھی متقی ہو سکتا ہے، لیکن سب سے بڑا بے وقوف شخص وہ ہے جو آج کی دنیا کو بہتر بنانے کے لیے کل کی دنیا کو خراب کر رہا ہے۔ سب سے کامیاب شخص وہ ہے جو آج کی دنیا بھی بہتر بنا رہا ہے اور قیامت کی دنیا کو بھی بہتر کرنا۔ حضور سیدی خواجہ امام حسن بصری رحمہ اللہ، آپ کے ملفوظات میں آتا ہے، آپ جب اپنی مجلس ارشاد بپا کرتے تھے تو آپ لوگوں کو نصیحت کرتے، فرماتے اللہ کے راستے میں اللہ کے ساتھ البغض للہ والحب للہ، جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کسی سے دشمنی کرتا ہے، وہ اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ اور آپ یہ نصیحت فرماتے تھے جب بھی کسی کے ساتھ دوستی کرنا تو پہلے قیامت کو مد نظر رکھنا اور سوچنا، ذہن میں ریسرچ کرنا کہ اس کے ساتھ جو میں دوستی کر رہا ہوں کیا اس کی دوستی قیامت کے دن میرے کام آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ اگر اس شخص کی دوستی قیامت کے دن کام آئے گی تو ایک لمحہ تاخیر کیے بغیر اس کے ساتھ دوستی کر لو، اور ذہن میں رکھنا
یہ سرچ کرنے کے بعد اگر ذہن اس بات پہ آمادہ ہو کہ اس شخص کی دوستی قیامت کے دن کام نہیں آنی، بلکہ یہ تو صرف گلی محلے اور میٹر اور کھمبے لگوانے کے کام آئے گی، فرمایا ایسی دوستی کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایسی دوستی اس دنیا کے اندر بھی ہو سکتا ہے چند دن عزت کا سبب بنے، لیکن بعد میں دھتکارے جاؤ گے، وہ تو تمہاری بات تک نہیں سنیں گے۔ ایسی دوستی کرنا جو کل قیامت کے دن بھی کام آئے۔ حضور سیدی امام حسن بصری یہ نصیحت فرماتے تھے، اللہ اکبر۔ اور پھر جو اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ دوستی کر دیتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ تعالی این المتحابون بجلالی اليوم اذلهم فی ظل یوم لا ظل۔ حضور علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، تاجدار کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا، کل قیامت کے دن اللہ آواز دے گا، این المتحابون، کہاں ہیں وہ شخص جو میری رضا کے لیے میرے بندوں کے ساتھ دوستی کرتے تھے، میری رضا کے لیے میرے بندوں کے ساتھ ان کی الیک سلیک تھی، وہ بندے کہاں ہیں؟ تو کچھ بندے حاضر ہوں گے تو اللہ پاک فرمائے گا بجلالی، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے، الیوم اذلہم فی ظل یوم لا ظل، آج کے دن کسی کو کوئی سایہ میسر نہیں ہے، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے، آج میں ان بندوں کو اپنے عرش اعظم کا ٹھنڈا سایہ عطا فرماؤں گا۔ تو جو اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کے ساتھ بغیر لالچ کے، بغیر طمع کے، جو اللہ کی رضا کے لیے دوستی کرنے والے ہوں گے ایک دوسرے کے ساتھ، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ انہیں اپنے عرش اعظم کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور جو دوستی اللہ کی رضا کے لیے ہو میرے بھائیوں، وہی اطمینان قلب کا ذریعہ بنتی ہے۔ جو دوستی اللہ کی رضا کے لیے ہو وہی دوستی دل کے سکون کا سبب بنتی ہے۔ ایسی دوستیاں میں نے کئی دیکھی ہیں جو فتنہ و فساد کا سبب بنی، فساد فی الارض کا سبب بنتی ہیں، اور کئی دوستیاں ایسی میں نے دیکھی جن کا آغاز تو بڑی محبت اور الفت کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اس کا اختتام اتنا بھیانک ہوتا ہے کہ زمانے کے لیے وہ مستعارہ اور استعارہ بن جاتی ہیں۔ لیکن اللہ پاک فرماتا ہے جو میری رضا کے لیے کسی دوسرے کے ساتھ دوستی کرتے ہیں وہ اس وجہ سے دوستی کرتے ہیں کہ یہ اللہ والا ہے، اس وجہ سے دوستی کرتے ہیں کہ سیدی فیض عالم داتا گنج بخش علی حجویری یہ اللہ کے قریب ہیں، اس وجہ سے دوستی کرتے ہیں کہ بغداد کے دیش کے رہنے والے عبد القادر یہ اللہ کے قرب میں ہیں، اس وجہ سے لوگ دوستی کرتے ہیں کہ اجمیر کے دیش کے خواجہ معین الدین خواجہ غریب نواز معین بے کساں یہ اللہ کے حضور حضوری والے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں کو کل قیامت کے دن جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا، باپ انکار کر دے گا، ماں انکار کر دے گی، بیٹے اور شریک حیات انکار کر دیں گے، اللہ پاک فرمائے گا لوگوں آ جاؤ، آج عرش اعظم کا ٹھنڈا سایہ میرا تمہارے لیے ہے۔ تو کیا خیال ہے، نیک بندوں کی دوستی کام آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ پتہ نہیں وہ کون سی منطق پڑھ کر لوگوں کو گھول مول کے پلاتے ہیں، ہماری ینگ جنریشن جعلی ہو کے رہ گئی ہے، کہتی ہے وہ جو بات کرتے ہیں ٹھیک کرتے ہیں۔ یہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میں نے کوئی قصہ کہانی نہیں، ایک قرآن کی آیت کوٹ کی ہے اور ایک مسلم کی حدیث پاک کوٹ کی ہے۔ حضور علیہ جناب سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ترمذی کی حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی بندہ اللہ کی رضا کے لیے کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کسی سے پیار کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کسی کے ساتھ دوستی رکھتا ہے، تو مالک لم یزل کے پیارے حبیب اگر وہ بندہ اس کو مل نہیں سکتا، اس کی سیرت پہ عمل نہیں کر سکتا، اس کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، اس کا قرب نہیں حاصل کر سکتا، پھر ایسے شخص کے لیے کیا ہے؟ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گل قدس کی پتیوں کو حرکت دیتے ہوئے آپ نے بڑا قیمتی عظیم الشان مجدہ جاں فضا سنایا، سنیں اپنے ایمان کو ٹھنڈ پہنچائیں اور کلیجے کو جلا بخشیں۔ جب حضرت ابو ذر غفاری نے عرض کی ملاقات نہیں ہو سکتی،
قرب میسر نہیں آ سکتا، لیکن دل ہی دل سے بندہ اس سے پیار کرتا ہے، دل ہی دل میں بندہ اس سے ملنا چاہتا ہے، دل ہی دل میں بندہ اس کے قریب ہونا چاہتا ہے، لیکن وقت یاوری نہیں کرتا، ایسا ممکن نہیں ہو پاتا۔ تو آقا ایسے آدمی کے لیے کیا ہے؟ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احبا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ذر غفاری، جو جس سے محبت کرتا ہے، اگر دنیا میں میل جول نہ ہو سکے تو کل قیامت کا دن ہوگا، محبت کرنے والے دونوں ساتھ ہوں گے، محبت کرنے والے دونوں ساتھ ہوں گے۔ خوش بخت ہیں، خوش نصیب ہیں۔ ہمارا ایک ہاتھ کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے اور دوسرے ہاتھ میں حدیث پاک ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے متقی اولیاء سب کچھ کر سکتے ہیں اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، حدیث بھی کہہ رہی ہے خوش بختی اور خوش نصیبی کی انتہا ہمارا تو دامن، ہمارا تو ہاتھ سیدی فیض عالم کے دامن اقدس کے ساتھ ہے، ہمارا تو ہاتھ خواجہ معین بے کساں خواجہ غریب نواز کے ہاتھ میں ہے۔ یہ جو بیعت کا کنسپٹ ہے یہ بھی ہاتھ در ہاتھ چلتا ہے۔ میرا ہاتھ حضور سیدی خواجہ شیر محمد اویسی کے ہاتھ میں، ان کا ہاتھ سیدی دین محمد رنگ پوری کے ہاتھ میں، یہ بات چلتے چلتے ہاتھ آخر میں خواجہ اویس کرنی کے ہاتھ میں آتا ہے، اور خواجہ اویس کرنی وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا، مسلم کی حدیث پاک ہے کہ اے علی اے عمر جاؤ جا کر اویس کرنی کو کہو کہ میری امت کی بخشش و مغفرت کی دعا کرے۔ اگر ولی کچھ نہ کر سکتے ہوتے، اللہ کے نیک بندے کچھ نہ کر سکتے ہوتے تو حضور جناب عمر کو بھیجتے، جناب حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کو بھیجتے۔ حضور علیہ السلام زمانے کے طبیب تھے، زمانے کی نبض پہ تاجدار کون و مکان نے ہاتھ رکھ کے آج سے 1500 سال پہلے فرما دیا تھا کچھ لوگ آئیں گے وہ توسل کا انکار کریں گے، استعداد و استمداد کا انکار کریں گے۔ ابو بکر اے عمر و علی جاؤ جا کر اویس کرنی کو جا کر میرا یہ پیغام دے دو، اے اویس کرنی میری امت کی بخشش و مغفرت کی دعا مانگو، تاکہ زمانے کو ایک ریفرنس مل جائے کہ جب اولیاء اگر کچھ نہ کر سکتے ہوتے تو میں محمد اپنے ان پاکیزہ لوگوں کو اولیاء کے پاس نہ بھیجتا۔ تو اللہ پاک نے قرآن کے اندر واضح ارشاد فرما دیا کہ متقی لوگ جو ہیں ان کی دوستی اس دنیا میں بھی کامیابی کا سبب ہے اور قیام قیامت کے دن کامیابی کا سبب ہے۔ یہ قرآن کی نصیحتی ہے، اس سے توسل جو وسیلہ ہے اس کا ثبوت مل رہا ہے۔ اور جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے حوالے سے آتا ہے یہ جو اولیاء کی دوستی ہے یہ کائنات عالم کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اگر دوستی ہو، جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی طرف اللہ نے وحی کی، فرشتے کو بھیجا جاؤ جا کر میرے موسیٰ کلیم سے پوچھ کے آؤ۔ درۃ الناصحین کے اندر یہ روایت ہے کہ اے موسیٰ کبھی کوئی کام میری رضا کے لیے بھی کیا ہے؟ تو جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے عرض کی اے مالک لم یزل، میں تیری رضا کے لیے نمازیں پڑھتا ہوں، تیری رضا کے لیے روزے رکھتا ہوں، تیری رضا کے لیے سب کام کرتا ہوں، میرا تو اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا مالک تیری رضا کے لیے ہے۔ تو آواز قدرت آئی اے موسیٰ کلیم یہ جو تم نمازیں پڑھتے ہو یہ تو تمہارے عمل کی تصدیق ہے، یہ جو تم روزے رکھتے ہو یہ تو تمہاری آگ سے ڈھال ہے، یہ تو سارے کام تمہارے اپنے لیے ہیں، ذرا یہ بتاؤ کبھی کوئی کام میری رضا کے لیے بھی کیا ہے؟ جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے فرمایا مالک پھر ایسے عمل کی طرف میری رہنمائی فرما۔ تو آواز قدرت آئی اے میرے موسیٰ کلیم کیا کبھی کوئی ایسا عمل بھی کیا ہے جو صرف میری رضا کے لیے ہو؟ عرض کی مالک تو ہی رہنمائی فرما۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کیا کبھی تو نے میری رضا کے لیے کسی سے دوستی بھی کی ہے یا میری رضا کے لیے کسی سے دشمنی بھی کی ہے؟ اگر میری رضا کے لیے دوستی اور دشمنی کی ہے یہ وہ عمل ہے جو خالصتاً میری رضا کے لیے ہے۔ تو میرے بھائیوں اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کی رضا کے لیے دوستی کرنا یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، یہ اکرام خداوندی کا ذریعہ ہے، یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اور چاہت اور مودت و محبت کا ذریعہ ہے۔ اور جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں
ایسے نہیں، شیخ سعدی شیرازی رحمہ اللہ نے فرمایا صحبت سالے ترا سالے کند تالے ترا تالے کند، اچھے لوگوں کی جو صحبت ہے وہ انسان کو اچھا بنا دیتی ہے، اور برے لوگوں کی صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ اور پھر فرمایا یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بریا، کہ اولیاء کی سنگت میں ایک لمحہ بیٹھنا یہ 100 سال کی بیریا عبادت سے افضل ہے، 100 سال کی بیریا عبادت سے افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ الموعظہ کے اندر اور اسی طرح درۃ الناصحین کے اندر یہ روایت موجود ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ پاک فرمائے گا میرے سامنے 2 بندوں کو حاضر کیا جائے، اور وہ دونوں بندے مومن ہوں گے، ان میں سے ایک گناہگار ہوگا اور ایک سیاہکار ہوگا۔ بڑی مشہور زمانہ یہ حدیث پاک ہے۔ 2 بندوں کو حاضر کیا جائے گا، اللہ پاک فرمائے گا اس نے اطاعت شعاری کی انتہا کر دی، اس نے مجھے راضی کر دیا، میں اس سے راضی ہو گیا۔ اللہ رضوان جنت کو حکم دے گا، اے فرشتے اس کو جنت میں لے جا، اور اس کے انتظام و اکرام میں، عزت و احترام میں مصروف ہو جا، اس کی خدمت میں مصروف ہو جا۔ جو یہ کام کہتا ہے فوراً آنکھ جھپکنے سے پہلے اس کی تعمیل ہونی چاہیے۔ اور دوسرا جو گناہگار ہوگا اس کے متعلق اللہ فرمائے گا اے فرشتے اس کو جہنم میں لے جا، اس نے دنیا میں نافرمانی کی اور اس نے مجھے ناراض کیا، اور میری ناراضگی کا سبب جہنم ہے، اس کو جہنم لے جا۔ تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے جنتی جنت میں جا رہا ہوگا، جہنمی کو جہنم کی جانب رسید کیا جا رہا ہوگا، پھینکا جا رہا ہوگا۔ جب جنتی جا رہا ہوگا جنت کے دروازے کے قریب پہنچے گا، پیچھے سے وہ گناہگار شخص آواز دے گا کہ اے نوجوان خدا را مجھ پہ رحم کر، اے جنت میں جانے والے مجھ پہ رحم کر، آج اللہ نے تجھے اپنی رضا کا طلبگار بنا دیا ہے، جنت کا مسافر بنا دیا ہے، ذرا میری سفارش کر، مجھ پہ رحم کر، اللہ کے حضور سفارش کر۔ تو جانتا نہیں ہے میں کون ہوں، میں نے ایک دفعہ تمہیں دیکھا تھا اور تیرے ساتھ میں نے سفر کیا تھا، یا ایک دفعہ میں تیری سنگت میں بیٹھا تھا، خدا کے لیے مجھ پہ رحم کر، میری سفارش کر اللہ کے حضور، تجھے تو اللہ جنت کا مجدہ دے چکا ہے، ذرا میری سفارش کر کے مجھے بھی جنت میں لے جا۔ آج جو لوگ کہتے ہیں اللہ کے نیک بندے کچھ نہیں کر سکتے، ذرا سماعت کریں تو وہ شخص جنت میں جانے والا شخص رک جائے گا۔ فرشتہ کہے گا کہ اے نوجوان خوش بخت اور خوش نصیب ہے، اللہ نے تجھے دوزخ سے آزاد کر دیا ہے، جنت میں چلا جا، جنت میں جاتا کیوں نہیں؟ مجھے حکم دیا گیا ہے میں تیری عزت و تکریم کروں۔ تو فرشتہ وہ بندہ عرض کرے گا میں نے جنت نہیں جانا، مجھے دوزخ لے چل، مجھے دوزخ لے چل۔ وہ بندہ جب یہ کہے گا تو فرشتہ کہے گا اے نوجوان میں کیسے تجھے جہنم میں لے کے جا سکتا ہوں، اللہ کا حکم ہے، میں نے تیری تعظیم و توقیر کرنی ہے۔ وہ شخص کہے گا کہ میں جنت میں نہیں جا سکتا، اللہ پاک فرمائے گا اے میرے فرشتے میں تو جانتا ہوں میرے بندے کے دل میں کیا ہے، لیکن تو پوچھ لیتا کہ تجھے بھی پتہ چل جائے میرے بندے کے دل میں کیا ہے۔ تو فرشتہ پوچھے گا کیوں جنت کو سائڈ پہ رکھ کر جہنم میں جانے کی خواہش کر رہا ہے؟ تو وہ بندہ عرض کرے گا اے مالک لم یزل، تیرے کرم کی انتہا، کرم بالائے کرم، تو نے مجھے جنت کا مجدہ جہاں فضا دے دیا، لیکن مالک جب میں جنت جا رہا تھا یہ گناہگار شخص ہے، یہ دنیا میں مجھے جانتا تھا، پہچانتا تھا، میری سنگت میں بیٹھتا تھا، اور اس نے مجھے آواز دے کے کہا ہے ذرا میری بھی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر، مجھے بھی جنت میں لے چل۔ مالک میں اس بندے کو اکیلے جہنم میں چھوڑ کر کیسے جنت جا سکتا ہوں؟ میں ہرگز جنت نہیں جا سکتا، میرے لیے بس یہی کاراگار اور چارہ جوئی رہ گئی ہے کہ میں خود جنت نہ جاؤں اور اپنے آپ کو جہنم کے سپرد کر دوں۔ اللہ پاک فرمائے گا میرے فرشتے کہاں یہ کمزور شخص جو اپنی کمزوری کے باوجود ایک ایسے شخص کو جنت میں لے جانے کی خواہش کر رہا ہے جس کو یہ جانتا تھا دنیا میں چند دن کی جان پہچان تھی، یا ایک آدھ سفر کیا تھا، یا کچھ خدمت کا معاملہ تھا، یہ شخص اپنی کمزوری کے باوجود اس شخص کو جہنم میں نہیں جانے دیتا، یہ کمزور ہے، میں تو کائنات عالم کا خالق و مالک اللہ ہوں، جب یہ چند دن کے رشتے کو نہیں بھول سکا،
یہ شخص تو مجھے 70 سال معبود سمجھ کے میری عبادت کرتا رہا، 70 سال مجھے رب جانتا رہا، 70 سال مجھے خالق و مالک پہچانتا رہا، مجھے گردانتا رہا، جب یہ کمزور شخص اس کو جہنم میں نہیں جانے دیتا تو میں اس کو جہنم میں کیسے جانے دوں؟ اے میرے بندے، اس شخص کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے چلا جا، میں نے تجھے بھی معاف کر دیا ہے اور تیرے صدقے اس شخص کی بھی بخشش و مغفرت کر دی ہے۔ تو میرے بھائیو، اس واقعہ سے درۃ الناصحین میں یہ واقعہ ہے اور کئی اکابرین نے اس واقعہ کو کوٹ کیا۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کی قربت، انبیاء کی دوستی، صلحاء کی دوستی، صدیقین اور شہداء کی دوستی اور اولیاء اور علماء کی دوستی نہ صرف اکرام خداوندی کا سبب ہے بلکہ بخشش و مغفرت اور نجات کا سبب بھی ہے۔ اس لیے اللہ کے جو انبیاء تھے، جلیل القدر انبیاء، یہ قرآن کی آیت ہے، دعا مانگا کرتے تھے کثرت کے ساتھ، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، یہ انبیاء کی دعا ہے۔ انبیاء دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ ہماری موت اس عالم میں ہے کہ ہم اسلام پر ہوں، والحقنی بالصالحین، اور جب ہمیں موت آئے تو ہمارا جو قرب ہے، ہماری سنگت جو ہے وہ نیک لوگوں کے ساتھ فرما دے۔ یہ انبیاء دعا مانگا کرتے تھے، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ حضرت بابا فرید الدین گن شکر علیہ رحمہ جب آپ کی مجلس ارشاد لگتی تو آپ کے ملفوظات میں ہے، آپ نے ایک دن لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں نے تفسیر کشاف میں پڑھا ہے، حضور بابا جی نے فرمایا میں نے تفسیر کشاف میں پڑھا ہے کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ میرا وقت آخر نیک بندوں کے ساتھ ہو اور کل قیامت کے دن میری سنگت نیک بندوں کے ساتھ ہو تو وہ کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی آیت کی تلاوت کیا کرے، ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسولک، اے اللہ مجھے وہ کچھ عطا فرما جس کا وعدہ تو نے اپنے رسولوں کے ساتھ کیا ہے، ولا تخزنا یوم القیامہ، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا، قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا، انک لا تخلف المیعاد، اور میں یہ جانتا ہوں مالک تو اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرتا۔ تو حضرت بابا فرید الدین فرماتے تھے جو شخص اپنی دنیا کو کامیاب کرنا چاہتا ہے اور آخرت کو کامیاب کرنا چاہتا ہے، فرماتے میں نے تفسیر کشاف میں پڑھا ہے، کثرت کے ساتھ یہ قرآن کی آیت پڑھے، اللہ اس قرآن کی آیت کی برکت سے اس کی دنیا بھی نیک لوگوں کے ساتھ فرما دیتا ہے اور اس کی آخرت بھی نیک لوگوں کے ساتھ فرما دیتا ہے۔ اور اس کے فوراً بعد آپ نے ایک واقعہ بیان کیا، ملفوظات گن شکر کتاب ہے اس کے اندر، فرمایا بخارا کا ایک شخص تھا جو اپنے فسق و فجور کے اعتبار سے بڑا بدنام تھا، فسق و فجور، اس کی دنیا کے اندر اتنے نیک کام نہیں تھے، بڑا بدنام تھا، فوت ہو گیا تو اچانک خواب میں وہ کسی کو ملا، اس شخص نے خواب میں سے جب ملا تو پوچھا کہ اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ تو شخص نے کہا کہ اللہ نے میرے ساتھ بڑا اچھا معاملہ کیا اور میرا وقت آخر نیک لوگوں کے ساتھ اور قیامت اور جنت کا اندر مجھے نیک لوگوں کے ساتھ قرب عطا کر دیا گیا ہے۔ تو بابا فرید الدین گن شکر علیہ رحمہ فرماتے ہیں اس سے پوچھا گیا اس کی وجہ کیا ہے، تو اس نے کہا کہ میں کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی اس آیت کو پڑھتا تھا، ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ تو میرے بھائیوں، انبیاء کی، علماء اور صلحاء کی، اولیاء کی سنگت اور قربت اور معیت اس دنیا میں بھی کامیابی کا سبب ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کا سبب ہے۔ بڑے بڑے اولیاء کابرین، امام فخر الدین رازی کو دیکھ لیں، وقت آخر آیا، شیطان حملہ آور ہو گیا، وہ فخر الدین رازی جنہوں نے تفسیر کبیر لکھی، آپ کے حالات زندگی میں پڑھیں، آپ کے شیخ تھے حاجی شیخ نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وقت آخر آیا تو شیطان حملہ آور ہو گیا، اے رازی بتا خدا کو خدا کیوں کہتا ہے؟ تو آپ نے 300 دلیلیں دیں، کتنی؟ 300 دلیلیں۔ وہ فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ اگر میں فاتحہ کی تفسیر کرنا شروع کر دوں تو میں 1000 مسئلہ سورہ فاتحہ سے نکال دوں۔ اتنے بڑے عالم، تفسیر کبیر جنہوں نے لکھی،
وقت آخر آیا، شیطان حملہ آور ہو گیا، خدا کو خدا کیسے پہچانتے ہو؟ فرمانے نے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد للہ ما فی السماوات وما فی الارض تولج اللیل فی النہار وتخرج الحی من الیت افی اللہ شک فاطر السماوات والارض۔ 300 دلیلیں دیں اللہ کو اللہ ماننے پر، لیکن شیطان تھا وہ بھی، اس نے ساری دلیلیں توڑ دی۔ قریب تھا کہ حضرت امام فخر الدین رازی کا وقت آخر دوسری جانب چلا جاتا، کیونکہ شیطان دلیلیں توڑ رہا تھا۔ جب تک علم کے پیچھے سپورٹ نہ ہو، جب تک علم کے پیچھے، جب تک دودھ کو جاگ نہ لگے تو دہی نہیں بنتی، جاگ لگتی ہے تو دہی بنتی ہے۔ اگر دودھ ہے تو وہ دودھ کا دودھ ہی رہے گا۔ علم ہے، اگر پیچھے کسی اللہ کے نیک بندے کی سپورٹ نہیں ہے، تھاپڑا نہیں ہے، کمانڈ نہیں ہے، تو وہ علم بیکار ہے، ریباں ہے۔ شیطان کو دیکھیں، راندہ درگاہ ہو گیا، 300 دلیلیں، اتنا بڑا عالم 300 دلیلیں توڑ دی۔ آپ کے شیخ نجم الدین کبریٰ ہزاروں میل دور بیٹھے وضو کر رہے تھے، مرید وضو کرا رہا تھا، آپ نے ایسے پانی کے چھٹے مارے، مرید نے عرض کی حضور یہ کیا معاملہ ہے، سمجھا نہیں۔ آپ نے چھٹے مارتے ہوئے کہا راضی تو یہ کیوں نہیں کہتا میں خدا کو بغیر دلیل کے خدا مانتا ہوں؟ وہ اگر کاف ملعون لانتی 300 دلیلیں توڑ چکا ہے اور قرب مرگ ہے، مرگ ہونے والی ہے، وقت آخر ہے، اگر خدا کو خدا ماننے پر 300 دلیلیں دے چکا ہے، یہ ملعون ساری توڑتا جا رہا ہے۔ اور جب جو 300 توڑ سکتا ہے وہ 301 بھی توڑ سکتا ہے، 302 400 بھی توڑ سکتا ہے۔ اے راضی اگر اپنی ایمان کی بقا چاہتا ہے، اپنی عزت اور عظمت کی بقا چاہتا ہے، اپنے علم کی بقا چاہتا ہے، تو یہ کہہ دے کہ میں خدا کو بغیر دلیل کے خدا مانتا ہوں۔ جب آپ نے یہ کہا تو شیطان برملا چیخنے لگا اور کہنے لگا کہ اے راضی آج تجھے تیرے علم نے بچا لیا ہے۔ تو امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ فرمانے لگے ظالم بدبخت پھر وار کر رہا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، میرا علم تو 300 دلیلیں دے چکا تھا، آج مجھے بچایا ہے تو میرے شیخ کامل کی محبت نے بچایا ہے۔ میرے بھائیوں، اولیاء کی دوستی یہ قرب خداوندی کی ضمانت ہے، اولیاء کی دوستی یہ دنیا میں بھی اچھائی کا سبب ہے اور آخرت میں بھی بلندی درجات کا سبب ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیقات عمل نصیب فرمائے۔ اللہ نے قرآن میں بھی یہ ارشاد فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، قیامت کے دن ہر بندہ ایک دوسرے کا دشمن ہوگا، لیکن الا المتقین، جو متقی لوگ ہوں گے وہ دشمن نہیں ہوں گے، وہ ایک دوسرے کے دوست ہوں گے اور رب تعالیٰ کے حضور سفارش کرنے والے ہوں گے اور اپنے غلاموں کی سفارش کر کے جنت میں لے جائیں گے۔ وآخر دعوانا